اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس آڈیو میں ہم شان حبیب الباری من روایت البخاری کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اسلامی معاشرہ اور غیر مسلم رایا۔ تاریخ عالم کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ دوسری تہذیبیں اقلیتوں کے ساتھ انتہائی وحشت ناک سلوک کیا کرتی تھیں۔ قدیم بابلی تہذیب میں جب بنی اسرائیل ان کے اسیر تھے، اقلیتی قوم پر ظلم و ستم کی انتہا کی جاتی تھی۔ انہیں بتوں کی پوجا پر مجبور کیا جاتا تھا اور جو انکار کرتا اسے نظر آتش کر دیا جاتا۔ ان کی عزت و آبرو کو پامال کیا جاتا۔ یونان جو تحفظ انسانیت کا داعی تھا، وہاں بھی اقلیتوں کی حالت ناگفتی تھی۔ مشہور فلسفی ارسطو نے معاشرے کی بقا کے لیے غلام کے وجود کو ناگزیر قرار دیا ہے۔ یونانی جس قوم کو فتح کرتے وہی ان کی غلام ہوتی تھی۔ اس سے ہر طرح کا کام لیا جاتا اور جو آزادی کا طلبگار ہوتا اس کو مار مار کر نیم جان کر دیا جاتا۔ رومی سلطنت میں جب عیسائیت بام عروج پہ ہوئی تو یہودی اقلیت کا حال بہت ابتر تھا۔ فارس میں عیسائی اقلیت پر ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے۔ مصر کی قبطی تہذیب تاریخ عالم میں اپنی مثال آپ تھی۔ آپ مصر کے فرعون بنی اسرائیل پر ازحد ظلم کرتے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں جلوہ گر ہونے والے تھے تو فرعون مصر نے ہزاروں کی تعداد میں معصوم بچوں کو قتل کیا۔ پھر جب صہیونیت غالب آئی تو اس نے بھی اقلیتوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا۔ یہودیوں کی کتاب میں تعلیم دی گئی ہے، ثواب تجا اور امالیک کو مار اور سب کو قتل کر ان پر رحم مت کھا، بلکہ ہر مرد، عورت، بچے، بیل، بھیڑ، اونٹ، گدھے تک کو ختم کر دے۔ سموئیل اول 15۔ آج تک اسرائیل اسی تعلیم پر عمل پیرا ہے۔ یہودیوں نے فلسطین کا علاقہ اہل اسلام کے لیے مصائب کا گھر بنا دیا ہے۔ اپنے پڑوسی بھارت کی تاریخ پڑھ لیں۔ کالی دیوی کے سپوت نہتے انسانوں پر ہاتھ صاف کرنا اپنی بہادری تصور کرتے ہیں۔ کشمیر میں مسلم خون کو پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کی عبادت گاہیں محفوظ نہیں، انہیں معاشی، سیاسی اور معاشرتی مسائل سے دوچار کیا جا رہا ہے کہ کہیں یہ سر اٹھا کر چلنے کے قابل نہ ہو جائیں اور ہندوؤں کے تکبر کو خاک میں ملا کر ایک اور پاکستان نہ تعمیر کر لیں۔ غیروں کے حقوق کا احترام کرنا در حقیقت دامن اسلام سے ہی وابستہ ہے کہ انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں۔ اسلامی عساکر جہاں حملہ آور ہوتے، عورتوں، بوڑھوں، بچوں، فصلوں، جانوروں اور جائیدادوں کو نظر اٹھا کر نہ دیکھتے تھے۔ جو مقابلہ کرتا اسے جواب دیتے، جس کی حفاظت کا ذمہ لیتے اس کی حفاظت اپنی جان سے بڑھ کر کرتے تھے، اس لیے کہ انہیں اپنے آقا کا فرمان یاد تھا، جس سے معاہدہ کیا گیا ہو کو قتل کیا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا، حالانکہ اس کی خوشبو 40 برس کی مسافت تک ہوتی ہے۔ بخاری کتاب الجہاد والسیر۔ حضور کے ظاہری دور مبارک میں ایک زمیں نے آپ پر جادو کیا، مگر آپ نے اس کے قتل کا حکم صادر نہیں فرمایا، اس لیے کہ معاہدہ ہو چکا تھا۔ ویسے بھی آپ ذاتی معاملات میں درگزر فرماتے تھے۔ جب مدینہ منورہ میں یہودوں کی ریشہ دوانیاں حد سے بڑھ گئیں تو پھر آپ نے انہیں شہر بدر کر دیا، وہ اس طرح کہ انہیں مال و جائیداد فروخت کرنے کا مکمل حق حاصل تھا، ورنہ آپ چھین بھی سکتے تھے۔ فرمایا اب تم اسلام قبول کرو تو محفوظ ہو جاؤ گے، ورنہ چلے جاؤ۔ ان الارض للہ و رسولہ، زمین تو اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ بخاری کتاب الجہاد۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے عرض کیا گیا کہ کوئی وصیت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کا عہد نبھانا، کیونکہ یہ تمہارے نبی کا عہد ہے۔ اس عہد سے مراد ذمیوں کے ساتھ حسن سلوک روا رکھنا ہے۔ بخاری کتاب الجہاد۔ یہ اسلام کی عظمت ہے کہ اس کے معاشرتی، سیاسی اور مذہبی نظام کو آج تک چیلنج نہیں کیا گیا، بلکہ اس کا لوہا مانا گیا ہے۔ ایک ہندو اچھوت لیڈر مسٹر کیساکا مورن کتراس ہے۔ میرے خیال میں دنیا میں اسلام ہی ایک مذہب ہے جو ہمیں نجات دے سکتا ہے، اور اس کی آغوش میں ہم سیاسی، معاشرتی اور مذہبی رخصت حاصل کر سکتے ہیں۔
یہ تسلیم شدہ امر ہے کہ دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس میں اخوت و مساوات اور عملی ہمدردی اس قدر بلند درجہ پر پہنچ گئی ہو جیسی اسلام میں ہے۔ علامان، دہلی، 23 نومبر 1931۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے ایسا معاشرتی نظام دیکھنے میں آیا جس نے انسان کو اس کا بھولا بسرا مقام یاد دلایا۔ آپ نے لوگوں کو تنگیوں سے نکال کر خوشیاں عطا فرمائیں، رسوم و رواجات کی زنجیریں توڑ کر سیدھی سادی زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھایا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، آپ نے بوجھ اتار دیے اور مصائب کے توق ان کی گردنوں سے اتار کر دور پھینک دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، میری مثال اس آدمی جیسی ہے جو اپنی قوم کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں بچشم خود ایک لشکر دیکھ کر آیا ہوں اور تمہیں اس سے ڈراتا ہوں، لہٰذا اپنے آپ کو بچا لو۔ ایک گروہ نے اس کی مانی اور نجات پا گیا، دوسرے نے اسے جھٹلایا، تخے تیغ کر دیا گیا۔ بخاری کتاب الرقاق۔ اور فرمایا، میں تمہیں کمر سے پکڑ کر آگ سے کھینچ رہا ہوں اور تم ہو کہ اس میں گرتے ہی جا رہے ہو۔ بخاری کتاب الرقاق۔ اندازہ کیجئے کہ اس سے بڑی مشکل کشائی اور کیا ہوگی کہ انسانیت کو دنیا کی ذلتوں سے بچایا اور آخرت کی رسوائیوں سے محفوظ کیا۔ یہ آپ ہی ہیں جنہوں نے امن و امان کا عالمگیر نظام تشکیل دے کر انسان کو عظمت کے اعلیٰ مقام پر فائز کر دیا۔ سچ کہا ہے حضرت عاصی نے، حضور آئے تو چمکا نجم قسمت آدمیت کا، حضور آئے تو لہرایا علم حسن سعادت کا، حضور آئے تو گویا رحمت پروردگار آئی، حضور آئے تو گویا باغ ہستی میں بہار آئی۔ شہر حبیب کی فضائیں۔ شہر طیبہ کی فضاؤں گلستانوں کو سلام، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر رحمت کے نشانوں کو سلام۔ عزیزان گرامی، میرے تصورات کا سفینہ حقائق کے سمندر میں سفر کرتا ہوا ساحل مراد پہ آ لگا ہے۔ میں کب آپ شناس تھا، یہ میرے محبوب کی ذرا نوازی ہے کہ مجھے پکڑ کر کنارے پہ لے آئے۔ اب عجیب منظر ہے، اور ہی دنیا ہے، ہر طرف مہکی مہکی ہوائیں چلتی ہیں، امڈی امڈی رحمت کی گھٹائیں دامن پھیلائے ہوئے ہیں، فضاؤں میں درود و سلام کے جل ترنگ بج رہے ہیں، نور ہی نور ہے، جیسے کہکشاں زمین پر اترائی ہو۔ یہ وہ شہر ہے جو قرارگاہ عالم کی جان ہے، جو آفریدگار جہاں کی رحمتوں کا امین ہے، جو آشفتگان زیست کو ہلال رکاب بنا دیتا ہے، جہاں کے خار بھی رشک گل خنداں ہیں، نقش طراز ازل جسے حسن و رعنائی کا گہوارہ بنا کر قسمیں اٹھاتا ہے۔ مجھے اس شہر فردوس آسا کی قسم۔ آئیے اس کی جنت سامانیوں کا نظارہ کر کے اپنی سوئی ہوئی قسمتوں کو حیات آشنا کر لیں۔ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ آثار عتیقہ۔ شہر حبیب کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ مورخین کہتے ہیں کہ جب عرصہ گیتی پہ حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان برپا ہوا تو زندگی کا نام و نشان مٹ گیا۔ وہی لوگ محفوظ تھے جو پیغمبر حق کے دامن کرم سے وابستہ تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کے مطابق اہل ایمان کی جماعت 80 افراد پر مشتمل تھی۔ جہاں انہوں نے قیام کیا وہ جگہ سوق سمانین کہلائی۔ یہ لوگ وہاں بڑے تو بہتر زبانوں میں مقسوم ہو گئے۔ ان میں سے ایک نے الہام کے ذریعے عربی زبان وضع کی اور اس شہر میں رہائش اختیار کی، زراعت کا پیشہ منتخب کیا اور کھجوروں کے باغات لگائے۔ یہ بھی مشہور ہے کہ یہاں سب سے پہلے یثرب بن فائتہ بن ملائل بن ارم بن اوس بن سام بن نوح علیہ السلام آباد ہوا۔ اس کی وجہ سے اس شہر کا نام یثرب تھا۔ بہت سے عظیم الشان پیغمبروں نے بھی اس شہر کی زیارت کی۔ مثلاً جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حج بیت اللہ کے لیے تشریف لائے تو ان کا گزر اس مقام سے ہوا۔ انہوں نے اس کے آثار دیکھ کر ہی پہچان لیا کہ یہ سرور انبیاء علیہ السلام کا شہر ہوگا۔ حضور ہجرت فرما کر یہاں رونق افروز ہوں گے۔ خلاصہ الوفا۔ تفسیر مظہری شریف میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جب یہاں سے گزرا تو آپ نے فرمایا، یہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت گاہ ہے، مبارک ہے وہ جو ان پر ایمان لایا۔ پھر جب بخت نصر نے یہود کے شہر بیت المقدس کو اجاڑ دیا اور یہودیوں کی اکثریت کو غلام بنا کر لے گیا تو کچھ لوگوں نے قوم کو مشورہ دیا کہ اب عرب کے سوا سکون نہیں مل سکتا، لہٰذا اس ملک کی طرف ہجرت کرتے ہیں اور وہاں کھجوروں والے شہر میں آباد ہو کر آخری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرتے ہیں۔ یہود کے علماء و احبار اپنی قوم کے بچے کچے حصے کو لے کر
اس شہر کی جانب چل پڑے۔ جہاں کچھ صفات مدینہ کا ظہور ہوتا ہے وہاں ٹھہر جاتے، تحقیق کرنے پر پھر آگے چل پڑتے۔ اسی طرح وہ منزلوں پہ منزلیں طے کرتے اس شہر مقدس میں آ گئے جہاں ان کی مذہبی کتابوں میں منقول تمام صفات پوری طرح جلوہ گر تھیں۔ وفا الوفا جذب القلوب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 1000 سال قبل طبع اول خمیری اس شہر سے گزرا اور اہل یثرب سے شدید جنگ کی۔ وہ اس کو برباد کرنے پہ تلا ہوا تھا۔ علماء یہود نے اسے کہا کہ تم ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ ہے۔ ہم سب اس رحمتوں والے کا انتظار کر رہے ہیں، شاید اس کی زیارت ہو جائے، یا یہ تو ضرور ہوگا کہ اس کے قدموں کا غبار ہماری قبروں پر پڑے، بس یہ بھی ہمارے لیے کافی ہے۔ میری متاثر ہوا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ایک خط لکھا اور بڑے یہودی عالم کو دیا کہ یہ خط ان کے حضور پیش کیا جائے۔ چنانچہ 1000 سال بعد اس یہودی عالم کی نسل میں حضرت سیدنا ایوب انصاری رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے وہ خط آپ کو دیا۔ وہ خط کچھ یوں تھا: طبع اول خمیری کی طرف سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض ہے کہ میں آپ اور آپ کی کتاب پر ایمان لایا ہوں، میں آپ کے دین پر ہوں، آپ کے رب پر اور جو اس کی طرف سے نازل ہوگا سب پر ایمان رکھتا ہوں۔ اگر میں آپ کا زمانہ پا لوں تو بہتر، ورنہ قیامت میں میری شفاعت فرمانا۔ بھول نہ جانا کہ میں آپ کا پہلا امتی ہوں۔ وفا الوفا جذب القلوب، تاریخ ابن عساکر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط پڑھا اور خوش ہو کر فرمایا: آپ کی آمد سے قبل یہودیوں کے اعتقاد کا یہ عالم تھا کہ ہر وقت آپ کی راہوں میں آنکھیں بچھائے انتظار کرتے رہتے، آپ کے توسل سے دعائیں مانگتے اور التجائیں کرتے کہ ہمیں آپ کا دیدار نصیب ہو جائے۔ پھر جب وہ اعلیٰ نشانوں والا تشریف لے آیا تو بولے یہ تو کھلا جادو ہے، القرآن۔ یہودیوں کی اکثریت ازراہ بغض و حسد اس خبت میں مبتلا ہو گئی کہ آنے والا نبی اسرائیل میں سے ہونا چاہیے تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے ازل سے یہ شرف بنی اسماعیل کے نام لکھ دیا تھا۔ لہٰذا یہودی اپنی تنگ نظری اور کج فہمی کے ہاتھوں اپنی لٹیا ڈبو بیٹھے۔ ہجرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ مدینہ کا اہم ترین باب ہے۔ آپ جب مکہ والوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر عازم ہجرت ہوئے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہمرکاب تھے۔ مسلمانوں کی اکثریت مدینہ شریف پہنچ چکی تھی۔ آپ نے گھر سے نکل کر غار ثور میں قیام فرمایا اور اس کے سوئے مقدر ایسے جگائے کہ آج وہ غار رشک طور بنی ہوئی ہے۔ وہاں آپ نے 3 روز قیام فرمایا اور قرار، ثنی المرا، تصوف، مدلجہ، مرجع، حدائد، اذاخر، رابغ، ذاسلم، اشانیہ، فاختہ، ارج، جدبات، رکوبہ، عقیق، جسجاسہ کی منزلوں کو برکتیں تقسیم کرتے ہوئے قبا میں نمودار ہوئے۔ سیرت النبی 201۔ وادی قبا مدینہ شریف سے 3 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ آپ نے قبا میں کلثوم بن خدم کے مکان کو قدوم میمنۃ الزوم سے نوازا۔ قبا میں آپ نے سب سے پہلے مسجد کی تعمیر شروع فرمائی اور خود صحابہ کرام کے ساتھ مل کر کام کیا۔ اسی مسجد کے بارے میں قرآن شاہد ہے کہ وہ مسجد جس کی بنیاد ہی تقوی پر رکھی گئی ہے زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں تشریف فرما ہوں، اور فرمایا یہاں ایسے لوگ ہیں جو طہارت کو پسند کرتے ہیں۔ یہ مسجد اتنی بابرکت ہے کہ اس میں نماز ادا کرنے کا ثواب عمرے کے برابر ہے۔ بخاری شریف میں موجود ہے کہ آپ ہر ہفتے کو قبا شریف تشریف لایا کرتے تھے۔ قبا میں چند روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمانے کے بعد مدینہ شریف جانے کا ارادہ فرمایا۔ پھر آپ وادی بنی سالم میں پہنچے تو نماز جمعہ کا وقت تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں عظیم الشان خطبہ دیا جس میں توحید و رسالت، ایمان و تقوی، ذکر و فکر اور جہاد کے موضوع پر بحث فرمائی۔ یہ مسجد عاتقہ تھی جہاں حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ امامت کے فرائض سر انجام دیا کرتے تھے۔ بخاری شریف میں ہے کہ جب عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ کی نظر کمزور ہو گئی تو وہ مسجد میں آنے جانے میں تکلیف محسوس کرتے تھے۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میری نظر کمزور ہو گئی ہے، میں مسجد کا دشوار راستہ طے نہیں کر سکتا، لہٰذا میرے گھر میں تشریف لا کر 2 رکعت نماز ادا کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز ادا فرمائی اور حضرت عتبان رضی اللہ عنہ نے اسی مسجد کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ بخاری و مسلم۔ تمام اہل شہر انتظار کی جاں غسل گھڑیاں گزار رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو گویا انہیں زندگی کی بشارت مل گئی۔ قدم قدم پہ بہار خوشتر، یہ کیسے موسم بدل رہے ہیں، نظر میں رنگوں کا جمگھٹا ہے، دلوں میں ارماں مچل رہے ہیں۔ یہ کس کی آمد کی برکتوں سے بساط عالم سجی ہوئی ہے۔
فضا میں خوشبوئیں بس رہی ہیں، وفا کے سوتے اہل رہے ہیں۔ آج کی آڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔